بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، انہوں نے ایک دن منبر پر بیٹھے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، ہاں، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے آپ کو شہید کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جب سپاہی آپ کو شہید کرنے کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، میں تیری بے وقوفی پر مسکرا رہا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے پھر حکم دیا، اسے میرے سامنے ہی ذبح کرو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ تو موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق اور مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو۔ اے میرے خدا، اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو آپ کو شہید کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ وہاں پر موجود ایک دانا آدمی بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا اور اس نے کوفے بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر یہ حیرانی ہوگی، حجاج ہی وہ شخص تھا جس نے قرآن پاک پر اعراب لگوائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بھی بچتا تھا۔ وہ فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر ایک ہی برائی بھاری تھی، وہ برائی تھی ظلم۔ حجاج بہت ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خون خوار درندے کا روپ دار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہا تھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا تھا۔ اس کے جیل خانے میں ایک دن میں ایک ہی وقت میں 80,000 قیدی ہوتے تھے، جن میں 20,000 کے قریب عورتیں بھی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں شہید کرنے پر حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا،
مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک مہلک بیماری بھی لگ گئی تھی۔ اس بیماری میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس تک نہ ہوتا تھا۔ حکیموں طبیبوں کو دکھانے پر معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے گلے میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا گیا تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی تھی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ میرا علاج تو پورا کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کر اور نہ ان کو تنگ کر، مگر تو باز نہ آیا۔ حجاج بن یوسف عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے بری طرح سے جل رہا تھا اور اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج بن یوسف کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس نے قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی میری قبر کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی عبرتناک موت واقع ہو گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔